گھر پلانز میں خوش آمدید، جہاں ہم جدید آرکیٹیکچر، انجینئرنگ اور مختلف تعمیری کو ریسرچ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ میں ہوں منیل، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انڈر گراؤنڈ تعمیری اور کنسٹرکشن پہ بات کریں گے۔ انڈر گراؤنڈ تعمیری اور کنسٹرکشن کو ہمیں سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے آج کے دور میں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو شیلٹرز اور گھر کے اندر پناہ کی جگہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان میں سیلاب آ جاتا ہے، جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں دیکھا ہے۔ ان میں زلزلے بھی ہمارے لیے ایک بہت قابل غور مسئلہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے اپنے پاکستان کی تاریخ میں انڈر گراؤنڈ پناہ اور بیسمنٹس کی ابتدا کنسٹرکشن میں جنگ کے وقت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے آج کل بہت سے آرکیٹیکٹس اور انجینئرز انڈر گراؤنڈ تعمیری پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے کچھ بنیادی اصولوں پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سب سے مضبوط انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کیسے کی جاتی ہے اپنے لوکل مقامی مواد اور طریقوں کے ذریعے، ہم نے ان قوموں اور معاشروں کے طریقوں اور علم کو سیکھنا ہوگا جو کم سے کم پیسوں اور وسائل کے باوجود بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور مضبوط انڈر گراؤنڈ تعمیری حاصل کر پائے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال جو میں آج آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے ویتنام کے ویٹ کانگ کی تعمیر کیے گئے کوچی سرنگوں کے مثال، جو انہوں نے ویتنام جنگ کے دوران قائم کیے تھے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بہت سے ایسے سماج ہیں، بہت سے اپنے قوم کی حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں جن کو انڈر گراؤنڈ ڈیوریبلٹی اور مضبوطی کا بہت زبردست بنیادی علم ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایکچولی انسان نے ہمیشہ زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کی تلاش اور کوشش کی ہے، جہاں قدیم اور جدید دونوں معاشروں نے جنگوں کے دوران پناہ لینے کی جگہوں سے لے کر شہروں میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے زبردست انڈر گراؤنڈ رہنے کے نظام کو ڈیولپ کیا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈر گراؤنڈ بنکرز قدرتی طور پر زلزلے کی لہروں کو بہت اچھی طرح سے مینیج کر پاتے ہیں اور شیلٹرز کو قدرتی طور پر استحکام یعنی اسٹیبلٹی دیتے ہیں۔ کوچی سرنگیں جو بہت قابلیت اور عقل مندی سے پلان کی گئی تھیں، ویتنامی لوگوں کی حفاظت اور فتح کو یقینی بنانے میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان سرنگوں کے اندر رہنے والے کوارٹرز بہت تفصیلی طریقوں سے ڈیزائن کیے گئے تھے، جن میں سونے کی جگہیں، اسٹوریج رومز اور کچھ اجتماعی جگہیں بھی شامل تھیں۔ محدود اور لمیٹڈ جگہ کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ان کے مزدور اور سپاہیوں نے زمین کے نیچے زیادہ سے زیادہ جگہ نکال لی تھیں، جن میں وینٹیلیشن اور ہواداری کے نظام بھی شامل تھے۔ سرنگوں یا ٹنلز کی اسٹیبلٹی کو انہوں نے بانس، جس کو بیمبو کہتے ہیں، اس سے اچیو کیا تھا، اور اسی لیے آج تک پاکستان اور ہمارے جیسے ملکوں میں بانس اسکیفولڈنگ کے لیے، جب کوئی بلڈنگ کچی ہوتی ہے اس کے سہارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ بانس ایک تو نہ صرف لائٹ ویٹ یعنی کم وزن کا ہوتا ہے، بلکہ اتنا ہی پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے، اور لچکدار یعنی فلیکسیبل بھی۔ ان علاقوں میں سیلاب کے مسلسل چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ویٹ کانگ نے ایک بہت زبردست حل نکالا، جس میں انہوں نے ویلز یعنی کنوؤں کا سسٹم قائم کیا، جس سے وہ کنویں ٹنلز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تاکہ اگر ٹنلز میں پانی آئے تو وہی پانی کنوؤں میں ڈرین آؤٹ ہو جائے۔
پھر وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے بہت ہوشیاری سے دیمک کے تیلوں کی نقل کرنے والے وینٹس بنائے جو نہ صرف وینٹیلیشن کے مقاصد کو پورا کرتے تھے بلکہ کوئی بھی کھدائی یا کنسٹرکشن کی کسی بھی نمایاں نشان کو چھپانے میں بہت فائدہ مند تھے، جو ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو ان بنیادی اصول کو ہم اس طرح کمپائل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مضبوط اور ری انفورسڈ کنسٹرکشن، پھر آف کورس واٹر پروفنگ اور ڈرینیج، اس کے بعد ایک ہوادار سسٹم جس میں لازمی وینٹیلیشن انکلوڈیڈ ہو اور کمپارٹمنٹلائزیشن حفاظتی کے لیے۔ پہلے تو آپ نے اعلیٰ طاقت والے اسٹیل اور فائبر گلاس کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ اس میں کنسٹرکشن کے دوران آپ اگر کانکریٹ کے مکس میں ریسائکل شدہ اسٹیل یا میٹل یا پتھر بھی شامل کریں گے تو آپ کے لیئرز کی طاقت اور اسٹرینتھ زیادہ بڑھے گی۔ پھر میکینیکل سسٹم سے لے کے بہت ہی کم انویسٹمنٹ والے لوکل طریقے جیسے مٹی اور ارتھ سے بنے ہوئے ارتھ ٹیوبز اور انڈر گراؤنڈ چمنیز بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے۔ اس سے آپ تازی ہوا کی مسلسل فراہمی حاصل کر سکتے ہیں جو انڈر گراؤنڈ بیسمنٹس، شیلٹرز اور بنکرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہمیں کمپارٹمنٹلائزیشن کا سوچنا ہے، جس میں فار ایگزامپل ہمیں آگ کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اگر آپ کی بیسمنٹ کا ایک حصہ سیلاب سے متاثر ہو گیا ہے یا ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ دوسرے کچھ کمروں اور ایریاز کو اسٹرکچرلی اور پلاننگ کے ذریعے الگ رکھیں تاکہ آپ وہاں سے بلڈنگ سے باہر نکل کے بچ سکیں۔ واٹر پروفنگ کے لیے آپ نے ایک طرح سے ایک مجموعی یا ہولسٹک نظام ڈیزائن کرنا ہے جس میں جدید طریقے جیسے کہ واٹر پروف ممبرینز والی مٹیریلز اور پھر سمپ پمپس آپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ امبینکمنٹس جن کو کہتے ہیں، یعنی پتھر یا مٹی کے بنے ہوئے رکاوٹیں جن کو کاشتکاری میں پشتہ بندی کہتے ہیں، وہ آپ بیسمنٹ کے ارد گرد بنائیں جو نہ صرف فلڈنگ سے حفاظت دیں گے بلکہ تھرمل پروٹیکشن بھی دیں گے، یعنی بیسمنٹ کو گرمی میں ٹھنڈا رکھیں گے اور سردی میں گرم۔ تو یہ تھے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن اور تعمیری کے کچھ بنیادی اصول جو آپ کم سے کم قیمت میں لوکل طریقوں سے بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اور دلچسپ ٹاپکس پہ بات کریں یا اسی ٹاپک پہ ایک اور ہم ایپیسوڈ کریں جس میں ہم اسپیسیفکلی بیسمنٹس پہ بات کریں تو آپ ہمیں ضرور نیچے کامنٹس میں بتائیے۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔